جی ہم سوال تفاخر ذات کے بارے میں تھا کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی اپنی ایکشنز ہیں یا ہماری اعمال ہیں ان کو ہم ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی بیس پہ خوش فہمی خوش گمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی مذہبی معاملات ہوں۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ یہ جو فیلنگز ہے، یہ جو سوچ آتی ہے، یہ وسوسہ ہے یا فجور ہے، اور دوسرا اسے بچنے کا کیا حل ہے کہ آپ ایک تو یہی ہے کہ آپ اس کو جھٹک دیں، آپ اس کوشش میں لگے رہیں، لیکن اس کو اوائڈ کیسے کریں دنیاوی معاملات میں اسپیشلی اور مذہبی معاملات میں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفاخر ذات جو ہے، شیخی خورا ہونا، یہ ہمارا نیچرل انسٹنکٹ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ہمیں کہا بھی ہے فخورا، شیخی خورا بہت ہے انسان، اور یہ نیچرل انسٹنکٹ جو اینیمل ہے۔ اگر آپ کبھی نوٹ کریں گے، جب میں اینیمل کہتا ہوں تو گھروں میں جو پالتو آپ کے جانور ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ آج میں صبح ایک مزاحیہ سی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بچے نے، جو غالباً اکیلا ہوگا بیچارہ، یا شاید ویسے ہی تفریح تباہ کے لیے، اس نے ایک بکرے کو ہیڈ کرنا سکھایا ہوا۔ تو جب وہ بال پکڑتا ہے تو بکرا اپنے پچھلی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بال پھینک کے اس کو ہیڈ کرتا ہے، پھر نیچے آ کے باقاعدہ دم ہلاتا کہ دیکھو میں نے کارنامہ کیا۔ یہی اگر آپ کے گھر میں چھوٹی سی کوئی بلی ہو، وہ بھی کرتی ہے۔ جب وہ آپ جو اس کو ٹاسک دیتے ہیں وہ سر انجام دے دیتی ہے تو تفاخر کرتی ہے۔ کئی دفعہ فی الفور سلے کی بھی متمنی ہوتی ہے، کوئی بسکٹ ہوتا ہے اس کا، اس کو ملے تو یہ انسٹنکٹ میں شامل۔ برائی کوئی نہیں ہے اس میں، اٹس نیچرل انسٹنکٹ۔ میں جو آپ کو بالکل فرق ڈائمینشن ابھی بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی تفاخر میں یا وسوسے میں یا فجور کے چناؤ میں بے جنسی ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ آپ کو صراط مستقیم سے نہ ہٹا۔ پھر میں مثال دوں گا وہی پرانی۔ آدم ایک بہکاوے میں وسوسے میں آئے شیطان کے، انہوں نے کام کر لیا، جیسے ہی نادم ہوئے مرتبہ بلکہ بڑھ گیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ نے خود القاء کیا ان پہ اپنے کلمات۔ اصل جو ہنر ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام اپنے معاملات میں، ابھی ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے، دین کی کر رہے، دنیا میں بھی آ جاتا ہے، اللہ سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے اس کو مان لیا ہے تو اس کو جانیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، کون ہے، کیا ہے۔ پھر جو یہ آپ کے نیچرل اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو شیطان کے حملے ہیں، جو آزمائشیں ہیں، ان سے گزرنے کا طریقہ وہ اختیار کریں جو اس نے بتایا، جو پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا۔ وہ کیا ہے؟ عبادات پوری کریں، آپ کو امیون کریں گی، اذکار کریں اور امیون کریں گی، صدقات کریں اور امیون کریں گی۔ اس طرف ہمارا جھکاؤ کم ہوتا ہے۔ پھر ہم نے گفتگو شاید پہلے کی کہ جب یہ سب کچھ کر رہے ہوں، اس میں صدقے کو دو چیزیں خراب کر سکتی ہیں۔ ایک، اگر اس میں کوالٹی نہیں ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں لوگوں نے گلی سڑی کھجوریں رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ دوسرا، اس میں دکھاوا نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق میں اچھائی یا برائی یہ ہے کہ آپ دل کا حال اسے چھپا نہیں سکتے، لوگوں سے چھپا لیں گے، آپ کو تو پتا ہوگا۔ اسی کو میں اخلاص کہتا ہوں، اس میں ہم نے بڑی لمبی گفتگو۔ تو ان تمام مسائل میں مبتلا ہونے سے خوف زدہ نہیں ہونا، ان تمام مسائل میں مبتلا ہونا آپ کو کمتر مسلمان یا مومن نہیں بناتا۔ مبتلا ہونے کے بعد مبتلا ہوئے رہنا اور نادم نہ ہونا وہ بناتا ہے۔ ابلیس غلطی کر کے نہیں ابلیس ہوا، غلطی پہ
اصرار کر کے ابلیس کو. حل وہی ہے. آپ نے اشارہ بھی کیا, ہو گئے, اللہ مجھے معاف کر دے, معاف کر دے گا. اب یہ ندامت کیسے طاری ہوتی ہے اور معافی کی توفیق پھر کیسے ملتی ہے, اب یہ ہمیں دنیا میں ساتھ لے کے آتا. یہ ماحول کی بات ہے. میں جس زمانے میں آپریشن دیکھتا تھا اور سیلز کے لوگوں کو دیکھتا تھا, تو میں ایک بات کہا کرتا تھا, اب اللہ کی مہربانی ہو زیادہ آسانی سے مجھے سمجھ آتی ہے. میں پوچھتا تھا بھائی یہ صاحب یہ غلط کام کیوں کر کے آئے ہیں, آپ نے ان کو بتایا نہیں؟ تو سپروائزر یا مینیجر کہتا تھا پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا. میں کہتا نہیں بھائی پچھلے ہفتے نہیں. اللہ اگر ہر انسان کو دن میں 5 بار نماز پڑھنے کو کہتا ہے, آپ کم سے کم دن میں 2 مرتبہ تو ان کو بتائیں یار. پھر اس پہ پورے پروسیجرز ایوالو ہوئے گئے. آپ ملٹی نیشنل میں جائیں گے, وہاں مارننگ اور ایوننگ کی میٹنگز ہوتی ہیں, فیکٹری میں بھی ہوتی, سیلز میں بھی ہوتی. صبح بتایا جاتا ہے کل کیا کیا تھا, اس میں کیا غلط ہوا, آج کیا کرنا ہے. شام کو پوچھا جاتا ہے کیا ہوا, کیا نہیں ہو پایا, اس کا کل کیا حل ہوگا. ہم سٹیپس آف کال بنایا کرتے, اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ تھا جس کا میں نے اردو ترجمہ بھی کیا ایک زمانے میں. جملہ یہ تھا کہ کسٹمر کے ساتھ ملاقات کو اس طرح ختم کریں کہ اگلی ملاقات کی راہ ہموار ہو جائے. یہی رویہ اللہ کے ساتھ. اس نے عبادات یوں ہی بنائی, فریکوینسی ہے. ہمیں سب سے بہتر وہی جانتا ہے. نمازیں پڑھے, جمعہ بھی پڑھے. اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جمعے کی نماز میں تب پہنچتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جاتی. ارے صاحب وہ اردو والا خطبہ تو واجب نہیں ہے. چلیے جی فقہی مسئلے میں آپ نے مان لیا واجب نہیں ہے. مسجد میں بیٹھنا کوئی جرم ہے؟ مسجد میں جا کے بیٹھنا تو کہیں نہیں ہے نا کہ واجب ہے کہ نہیں ہے. جا کے بیٹھیں گا. اگر آپ عام نماز کو 10 منٹ دیتے ہیں, جمعے کو آدھا گھنٹہ دیں بھائی. آپ ایک دفتر کے فنکشن میں تیار ہو کے جاتے ہیں, جمعے میں بھی تیار ہو کے جائیں. تو اگر آپ اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے تو اگلی ملاقات کی راہ ہموار ہوتی چلی جائے. میرے نزدیک جمعہ اس وقت ہماری سب سے نیگلیجیبل عبادت ہے. اگر حکم ہے تو آپ نہائیں, اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, مسجد جائیں, وہاں بیٹھیں. آپ کو اردو خطبے میں انٹرسٹ نہیں ہے کسی وجہ نہ سنیں آپ. آپ کو جو مولانا اس مسجد کے امام ہیں ان کے نظریات سے اختلاف ہے, رکھے بھائی. آپ بیٹھ کے تسبیح کر لیں, آپ بیٹھ کے تلاوت کر لیں. وہ 2 گھنٹے دیں نا یار. اللہ ہفتے میں 1 بار مانگے ہیں اس نے. حل یہی. پھر اس نے کہا روزے رکھے, پھر اس نے زکوٰۃ دیں, پھر اس نے کہا سال میں 1 دفعہ قربانی بھی کریں. اب یہ ایک نیا فیشن آ گیا کہ جی قربانی کیوں کریں, اللہ نے حکم دیا بھائی. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ کتنے بلین کا کاروبار ہوتا ہے, کن کو گوشت ملتا ہے, کن کو کھال ملتی ہے, کتنی انڈسٹری چلتی ہیں, کیونکہ یہ ساری تو اس نے سوچی ہے نا جس نے حکم دیا. جب اس نے نہر کہا ہے تو نہر کہا, آپ نے قربانی کر دی. اچھا جی وہ پیسے ہم عبدالستار عیدی کو نہ دے دیں تو جناب جو LED نہیں خریدی ہے وہ کیوں نہیں دے دیتے؟ ہمارے ایک دوست ہیں جو ٹائیاں خرید لیتے ہیں ہزاروں روپے کی, وہ دے دیں یا عیدی صاحب. یہ جو گاڑی دوسری لے لی ہے وہ دے دیں عیدی صاحب. اللہ کے بکرے پہ آپ کو عیدی صاحب یاد آتے ہیں, صرف عیدی صاحب کو بھی دیں, زیادہ دیں. اللہ کا بھی حکم لگا. جب آپ عبادات میں پورے پڑیں گے, صدقات میں پورے پڑیں گے, اذکار میں پورے پڑیں گے, آپ کی توفیق بہتر ہوتی چلی جائے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ ہوتا ہے روڈ ماڈل. بڑا اچھا لفظ ہے انگریز کا, لائف سٹائل. کیا لائف سٹائل تھا جی؟ سب کو پتا. صبح اٹھتے تھے, فجر پڑھتے تھے, لوگوں میں گلتے ملتے تھے, بانٹتے تھے, خندہ پیشانی سے کام آتے تھے, دشمنوں کو معاف کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے, وعدہ پورا کرتے. یہ کون کرے گا؟ یہ کریں. یہ کرنے کے بعد اگر آپ میں وہ کیفیت, وہ توفیق نہ آئے, میں ذمہ دار ہوں سر. کل پرسوں میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا, میں بہت دیر بیٹھا سوچتا رہا.
بی بی عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے خاندان پہ ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ ہم نے 3 دن مسلسل سالن کے ساتھ روٹی کھائی. تو بنے نا بھائی, کیا تھا, غربت تھی؟ نہیں بھائی, بانٹ دیتے تھے. تو یہ وساوس اور جو آپ کی نیچرل انسٹنکٹ ہے, یہ جنرلی یوں چلتے ہیں کہ جب آپ اپنی تربیت کی وجہ سے, اپنے ماحول کی وجہ سے, جو میں کہہ رہا تھا نا مسجد میں بیٹھے, اس کی وجہ ہے. میں جتنا بھی نالائق ہوں گا, میں نالائق آدمی ہوں, میں رہا ہوں, بچہ بھی رہا ہوں, نوجوان بھی رہا ہوں, مسجد میں بیٹھ کے میں میوزک تو سننے سے رہا ہوں, زیادہ کر وہ خاموش بیٹھ جاؤں, لڑنے سے بھی رہا کسی سے. تو وہ ماحول جو ہے نا, وہ خود بخود آپ کو کچھ چیزوں سے ڈسیبل کر دیتا ہے, پھر وہ آپ کے اندر آنے لگ جاتی ہے بات. وما علینا الا البلاغ.